السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بہم رسولا۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر روح کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، آج میں اپنے مقدر پر جتنا ناز کروں وہ کم ہے، کیونکہ آج مجھ جیسے طالب علم کو اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس بارگاہ میں علم و فن کے تاجدار بھی لب کشائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ مگر حضرات، یہ سب آپ بزرگوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بولنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر کے میری کامیابی کی دعا کریں، کیونکہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے بزرگوں اور بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے بندوں کو ان گنت نعمتوں سے نوازا، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ دل و دماغ سے نوازا، آنکھیں عطا کی، اس میں روشنی دی، کانوں کو سننے کی قوت دی، زبان کو بولنے کی ہمت دی، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی، پاؤں میں چلنے کی طاقت دی۔ مختصر یہ کہ اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ حضرات، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا، مگر تمام انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیج کر بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ مگر حضرات، جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینہ کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مختار کا، امتی و غمخوار کا، تو پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا۔ حضور کی تشریف آوری پر احسان جتا کر آپ کو ساری مخلوق میں ممتاز و بلند فرما دیا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ بزرگان محترم، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، سرکار ہی کی آمد پر احسان کیوں جتایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں اور بالخصوص مومنین کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ ہے اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے، انہیں تم دنیا کی باقی نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا۔ ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی عظمت سمجھ سکو اور ان کی قدر کا اندازہ لگا سکو، ان کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنا لو۔ یہی اور میری آپ کی زندگی کی معراج ہے اور اسی میں ہماری کامیابی کا راج ہے۔ معزز سامعین، اور بھلا احسان کیوں نہ جتایا جائے؟ سرکار ہی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ یہ زمین و جمع، یہ مکین و مکہ، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔
मेरे प्यारे बुजुर्गों और भाइयों, सरकार की आमद क्या हुई, आलम कुफ्र व शिर्क के बादल हट गए, जुल्म व ज्यादती की आंधी थम गई, ताकत व कुव्वत का बेजा इस्तेमाल बंद हो गया, मजलूमों की सिसकियां मुस्कुराहटों में तब्दील हो गई, औरतों को इज्जतदार मौका मिल गया और बच्चा खैर बरकत का पैगाम बन गई। जिस रसूल के कदमों ने झरों को आफताब, गुलामों को इमाम बना दिया, भला उनकी तारीफ कौन बयान कर सकता है, मैं क्या और मेरा इल्म ही कितना। मोहतरम हजरात, बड़े खुश नसीब है हम और आपकी सरकार की महफिल सजाए बैठे हैं, आपका जिक्र सुन और सुना रहे हैं। कुर्बान जाए इस महफिल की अजमत पर, जिसका एहतमाम सिर्फ हमने नहीं किया, आपने नहीं किया, जिसका एहतमाम शहर वालों ने नहीं किया, उलमा ने नहीं किया, जिस महफिल पाक का एहतमाम सिर्फ अंबिया और रसूलों ने नहीं किया, बल्कि ये वो मुकद्दस महफिल है जिसका एहतमाम खुद खालिक के कायनात ने किया, इसलिए ये बड़ी मुकद्दस महफिल है। मेरे प्यारे प्यारे नौजवान भाइयों, जरा गौर करें, वजन मिलाद का एहतमाम ऐसा अमल है जिससे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, और जिससे सरकार खुश होते हैं उससे रब खुश होता है। हजरत सैयदना इब्न नुमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या आपको हर साल विलादत मुबारक पर खुशियां मनाना पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। बिला शक व सुबह सरकार की आमद हमारे लिए रब तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए इस नेमत उज़्मा की कदर करना हमारा दीनी और अखलाकी फरीज़ा है। इसकी अजमत का चर्चा करना हमारी मोहब्बत का भी तकाज़ा है और ईमान का भी। जो लोग इस महफिल का एहतमाम देखकर नाक बो चढ़ाते हैं, जलते हैं, दरअसल उनके रिश्ते गुलामी में खोट है और उनकी मोहब्बत हुजूर से दागदार है। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खागे जल्ला को हम दौर से सुरैया कर दिया, खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी